پیارے دوستو، دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیتے ہیں، اور قائد اعظم کا ذکر بھی ایسی ہی شخصیات میں ہوتا ہے۔ دوستو، جب قائد اعظم لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں ایک پروفیسر جس کا نام پیٹر تھا، وہ ان سے بہت نفرت کرتا تھا۔ ایک دن پروفیسر کنٹین میں بیٹھا کھانا کھا رہا تھا کہ جناح بھی اپنا کھانا لے کر اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ پروفیسر کو یہ اچھا نہ لگا اور اس نے محمد علی جناح سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک پرندہ اور سور اکٹھے بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے۔ تو قائد اعظم نے بڑے آرام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں دوسرے ٹیبل پر بیٹھ جاتا ہوں۔ دوستو، قائد اعظم کی اس حاضر دماغی پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اور اس نے جناح سے بدلہ لینے کا سوچ لیا۔ اگلے دن پروفیسر نے جناح سے سوال کیا کہ اگر تمہیں راستے میں جاتے ہوئے دو بیگ ملیں، ایک میں دنائی ہو اور ایک میں دولت ہو، تو تم کون سا بیگ لوگے؟ قائد اعظم نے کہا کہ میں دولت والا بیگ لوں گا۔ قائد اعظم کے اس جواب پر پروفیسر نے کہا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں دنائی والا بیگ لیتا۔ اس پر قائد اعظم نے مسکرا کر کہا کہ انسان وہی چیز چاہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہوتی۔ ایک دفعہ ایک تاجر آپ کے پاس مقدمہ لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس مقدمے میں میری وکالت کریں۔ تاجر نے مقدمے کی فیس پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں مقدمے کی فیس نہیں بلکہ دن کے حساب سے فیس لیتا ہوں۔ تاجر نے پوچھا کہ کتنی فیس؟ قائد اعظم نے کہا 500 روپے ایک پیشی کے۔ تاجر نے کہا میرے پاس 5000 روپے ہے، آپ اتنے میں میرا مقدمہ لڑیں۔ تو قائد اعظم نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، میں یہ مقدمہ نہیں لے سکتا کیونکہ ہو سکتا ہے یہ مقدمہ لمبا ہو جائے جس کے لیے یہ رقم ناکافی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اور وکیل ڈھونڈ لیں کیونکہ میں تو ایک پیشی کے 500 لیتا ہوں۔ چنانچہ قائد اعظم نے یہ مقدمہ لڑا اور اپنی ذہانت سے مقدمہ 3 ہی پیشیوں میں جیت لیا اور فیس کے صرف 1500 وصول کیے۔ تاجر نے جیتنے کی خوشی میں پورے 5000 روپے قائد اعظم کے سامنے پیش کیے۔ قائد اعظم نے کہا میری فیس 1500 بنتی ہے، وہ میں نے لے لی ہے۔ قائد اعظم نے زیادہ رقم لینے سے انکار کر دیا۔ تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں فرمایا کہ نہ تو ان کو خریدا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ خیانت کر سکتے ہیں۔ دوستو، قائد اعظم کی ذہانت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہونے کے لیے ممبئی سے دلی جانے والی ٹرین کے بزنس کلاس ڈبے میں سوار ہوئے جو بالکل خالی تھا۔ جب ٹرین چلنے لگی تو ایک عورت بھی اس ڈبے میں سوار ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا اور وہ جوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہتے ہیں کہ جب ٹرین چل پڑی تو میں اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ اس لڑکی نے کہا مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں ٹرین کی چین کھینچ کر چیخنے چلانے لگ جاؤں گی۔ قائد اعظم نے کہا کہ میں خاموش رہا کیونکہ صورتحال بہت ہی شرمناک تھی اور سفر بھی بہت لمبا تھا۔ اس لڑکی نے 2 سے 3 مرتبہ یہی ڈیمانڈ کی لیکن میں خاموش رہا اور اسے یہ محسوس کروایا جیسے مجھے سنائی ہی نہیں دیتا۔ وہ لڑکی اس حرکت سے بہت حیران ہوئی اور میرا بازو پکڑ کر پھر سے وہی بات دہرائی۔ پھر میں نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی طرف کیے اور ایسا اشارہ کیا کہ مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا۔ میں نے اس لڑکی کو کاغذ اور قلم دیا اور اشارے سے کہا کہ اس میں لکھ دو جو آپ کہہ رہی ہو۔ لڑکی نے غصے میں لکھ دیا کہ مجھے 1000 روپے دو ورنہ میں تم پر عزت لوٹنے کا الزام لگا دوں گی۔ قائد اعظم کا کہنا تھا کہ اس کا یہ لکھ کر مجھے پکڑانا تھا کہ میں نے کاغذ اپنی جیب میں ڈالا اور اٹھ کر ٹرین کی چین خود ہی کھینچ دی۔ کچھ دیر میں ہی ٹرین رک گئی اور ایک گارڈ میرے پاس آیا اور میں نے وہ کاغذ اس کو پکڑا دیا۔ اس طرح اس عورت کو گرفتار کر لیا گیا اور میں اپنے سفر کی طرف چل پڑا۔ اس طرح ان کو اس بات کی نصیحت مل چکی تھی کہ میں کبھی بھی خالی ڈبے میں نہیں بیٹھوں گا بلکہ پبلک کے ساتھ ہی بیٹھوں گا۔
ایک دفعہ قائد اعظم اپنے ڈرائیور کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک خاتون ملی۔ اس نے لفٹ کا مطالبہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور پبلک ٹرانسپورٹ بھی موجود نہ تھی، چنانچہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس عورت کو لفٹ دے دی۔ سفر گزرتا رہا اور قائد اعظم اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھے۔ جب اس عورت کی منزل آئی تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگی، اس آدمی نے میرے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ کے خلاف بہت سے لوگ تھے تو منٹوں میں بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ قائد اعظم نے اپنا سگریٹ ان لوگوں کی طرف کیا اور اس سگریٹ کا جھٹکا دیا تو سگریٹ کا گل نیچے زمین پر گرا۔ آپ نے کہا، اگر میں نے اس عورت کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہوتی تو اس زور آزمائی میں سگریٹ پر گل نہ رہتا، بلکہ زور زبردستی کے دوران وہ گل گر گیا ہوتا۔ یہ میری شرافت کا ثبوت ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ اپنی سواری میں سوار ہوئے اور وہاں سے چلے گئے۔ دوستو، یہی تھی قائد اعظم کی حاضر دماغی، جس نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیا اور وہ راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو بنا ٹینشن کے کچلتے گئے۔